بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں اور اس پر حدیث کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی آیت ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ کیا ہے؟ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے بخل کرتا ہے اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، تم سب محتاج ہو۔ اس آیت کا مطلب ہے، حدیث کی روشنی میں ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور ہضم کر لیا، یا پہنا اور پرانا کر کے اتار دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے سرمایہ جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تیرے ورثاء کا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جو مال ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، اصل میں وہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے عزیز و اقارب کا ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارے جو رہ جانے والے، ہماری وفات کے بعد جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ وہی جائے گا جو آخرت کے لیے ہم نے صدقہ کیا یا کوئی اچھا کام کیا، وہی ہمارا مال ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بجا لانا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے آخرت کے لیے خزانہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں آج سے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اس سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے، اور آخرت کے لیے اپنا سامان تیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔